السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، درس قرآن کا سلسلہ چل رہا تھا جی تو اس میں ایک طویل وقفہ آ گیا، جی تو اس کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی آیت نمبر 16 سورۃ بقرہ کی آپ نے وہاں تک ہو کی چکی تھی، تھی۔ اب اس سے آگے جی سب باقی طویل غیر حاضری کی معذرت، کچھ آزار آ جاتے ہیں، عذر ہوتے ہیں، انسانی زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی معذرت۔ تو کوشش تو کریں گے کہ اس تفسیر کے اندر کوئی تعطل نہ آئے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے، ان منافقین کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے آس پاس کی جگہ کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں اور اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ گزشتہ تفسیر کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے منافقین کا حال ذکر فرمایا کہ ان کا کام جھوٹ بولنا، فریب دینا، زمین میں فساد کرنا، ایمانداروں کو بے وقوف کہنا اور اپنے آپ کو مصلح سمجھنا۔ جب انہیں حقیقی مومنین کی طرف ایمان لانے کی دعوت دی گئی تو ان کا انہوں نے مذاق اڑایا کہ کیا ہم نعوذ باللہ جیسے بے وقوف لوگ ایمان لاتے ہیں ویسے ایمان لے آئیں۔ اور پھر جب اپنے منافقین سرداروں سے ملتے تھے تو کہتے تو ہم تو مذاق ایمان اس لیے لائے کہ ہم ان کے ساتھ ہنسی کریں، ٹھٹھا کریں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو اپنے آپ کے ساتھ ہنسی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں کر رہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ پہلی مثال ہے، اس کے بعد جو آیت کریمہ آ رہی ہیں وہ دوسری مثال ہے۔ اور مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز قریب من الفہم ہو جائے، سمجھنے کے زیادہ قریب ہو جائے۔ جو چیز معقول ہے یعنی عقلی چیز ہے وہ حس کے پیرائے میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں بھی مثالوں کو ذکر فرمایا، قرآن مجید کے اندر بھی مثالوں کو ذکر فرمایا۔ تو مثال دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ تو اب اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے منافقین کی وہ جو حالت تھی اس حالت کو مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش فرما رہے ہیں کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان منافقین کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے۔ جب آگ جلتی ہوئی، جب جل گئی آگ تو ارد گرد کا علاقہ روشن ہو گیا، چیزیں نظر آنے لگیں بھی کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو ذہب اللہ بنورہم، پھر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو بجھا دیتے ہیں۔ وَتَرَكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جی لا یبصرون، ان کو پھر دکھائی نہیں دیتا۔ تو ان کی بھی مثال ایسی ہی ہے منافقین کی۔ اب اس کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے اندھیروں کو۔ اس مثال کے اندر کس کو ذکر فرمایا؟ اندھیروں کو۔ اس کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ اندھیروں کی کچھ قسمیں ہیں۔ تو آج ہم اس سبق میں انہیں قسموں کو سمیٹیں گے انشاءاللہ کہ اندھیرے کی کتنی قسمیں ہیں۔ ظلمات، جبکہ نور ہدایت ایک ہی ہے۔ جہاں بھی اللہ نے ذکر فرمایا وہ نور کو واحد ذکر فرمایا ہے، اور اندھیروں کو چونکہ اس کی قسمیں زیادہ تھی اس لیے ان کو جمع کے ساتھ ذکر فرمایا۔ تو اندھیروں کی مختلف قسمیں ہیں جو ساری کی ساری ان منافقین پر صادق آتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا اندھیرا کفر کا ہے۔ کفر ایک اندھیرا ہے، اللہ پر ایمان لانا ایک روشنی ہے، اور اللہ کے وجود کا انکار کرنا، اللہ کی ذات کو نہ ماننا، یہ مستقل ایک اندھیرا ہے جسے ہم کفر کہیں گے۔ کہ یہ لوگ صرف زبان سے اقرار کرتے تھے منافقین، مگر ان کے باطن کے اندر کفر کا اندھیرا بھرا ہوا تھا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں ظلمات جمع آیا اور نور چونکہ ایمان ایک ہی چیز ہے تو وہ واحد ذکر فرمایا۔ یخرجہم من الظلمات، ان کو اندھیروں سے نکالتے ہیں اور کدھر لے آتے ہیں؟ الی النور، روشنی کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایمانداروں کا ولی اور کارساز ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے، جس کی وجہ سے دل میں روشنی اور بصیرت پیدا ہوتی ہے، اور یہ روشنی آگے چل کر حقیقی روشنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو پہلا جو اندھیرا ہے منافقین کے حق میں وہ ہے کفر کا۔ جب یہ ایمان نہیں لائے تو یہ کافر بھی ہیں، کفر کا اندھیرا ان میں موجود۔ دوسرا فرمایا کہ جو منافقین کے اندر اندھیرا ہے وہ ہے مکر و فریب، کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اپنے گمان میں، اپنے خیال میں مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ اور فریب یہ بھی ایک اندھیرا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی عام شریف آدمی سے بھی پوچھیں
کہ کسی آدمی کو دھوکہ دینا کیسا ہے؟ وہ کہے گا غلط ہے، کہ یہ دھوکہ دینا ایک ایسی صفت ہے، یہ اسے کہتے ہیں ایک آبجیکٹیو مورالٹیز اور ایک سبجیکٹیو مورالٹیز، دو لفظ بولتے ہیں۔ تو مجھے ارمان لگتا ہے کہ چونکہ ہمارے تو جو سننے والے ہیں بر صغیر کے ہو گئے، پہلے پاکستان کے، ہندوستان، بر صغیر، جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، ہم اردو بولتے ہیں، تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ انگریزی کے الفاظ اگر بولیں بھی صحیح تو اس کی کم از کم اردو میں تو وضاحت کر دیں۔ آبجیکٹیو مورالٹیز کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ اخلاق جو آفاقی اخلاق ہیں، اگر سارے انسان مل کر کہیں کہ یہ حقیقت اب بدل گئی تو وہ نہیں بدلتی، اسے کہتے ہیں آبجیکٹیو مورالٹی۔ مثلا سچ ہے، سچ بولنا، اگر کسی علاقے کے لوگ جھوٹ بولنے پر اکٹھے بھی ہو جائیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے، ہمارے لیے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، تو ان کے جھوٹ پر اکٹھے ہو جانے کے باوجود جب بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ سچ اچھا ہے یا جھوٹ اچھا ہے، وہ آدمی کہے گا سچ اچھا ہے۔ تو یہ آبجیکٹیو مورالٹی ہوئی، یہ انسان کے ڈیفائن کرنے سے ڈیفائن نہیں ہوتی کہ جس کو ہم کہیں وہ سچ ہے اور جس کو ہم کہہ دیں جھوٹ ہے تو وہ جھوٹ ہے، نہیں۔ خلاف واقعہ بات کرنا یہ جھوٹ کہلائے گا، اور واقعے کے مطابق بات کرنا یہ سچ کہلائے گا۔ واقعے کے مطابق بات کرتے میری ذات پر کوئی حرف آتا ہے تو تبھی تو میں جھوٹ کا سہارا لوں گا نا۔ تو بہرحال یہ جھوٹ بولنا یا سچ بولنا یہ دو اخلاقی ایسی صفات ہیں جو آبجیکٹیو مورالٹیز میں آتی ہیں۔ اب اسی طرح جس طرح ایک قتل ہے، آپ لاکھ ایک معاشرہ اکٹھا ہو جائے کہ انسان کو قتل کرنا کوئی جرم نہیں ہے، وہ غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے، تو انسان کے اندر جو اس کی فطرت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ کبھی بھی نہیں مانے گی۔ آپ لاکھ اس کے اوپر اجماع کر لیں کہ ہم قتل کو اب برا نہیں سمجھیں گے، یہ آبجیکٹیو مورالٹی ہے۔ اور سبجیکٹیو مورالٹی اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ جس کو لوگ خود ڈیفائن کر لیں کہ یہ اچھا ہے۔ اب جس طرح لوگوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ہمارا جو ایک حکومت کا نظام ہوگا یہ جمہوری سسٹم ہوگا، تو جمہوریت اچھی ہے یا بری ہے، دین کے اعتبار سے آپ پوچھے نہ پوچھے وہ لوگوں کے مزاج پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں جمہوریت سوٹ کرتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں جو سوشلزم سوٹ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے کمیونزم ہمارے معاشرے کے لیے اچھا ہے۔ تو یہ اخلاقی اقدار جو اگر کہلائیں گے، ان کو اگر آپ بنایا بھی ہے تو یہ انسان جس کو بناتے ہیں وہ سبجیکٹیو مورالٹیز کہلاتی ہیں، جبکہ ہم دین جو بات کرتا ہے وہ آبجیکٹیو مورالٹیز پر کرتا ہے۔ دین نے جب بھی کوئی اخلاقیات کی بات کی ہے وہ آبجیکٹیو ہوتی ہیں، ہمیشہ سبجیکٹیو نہیں ہوتی وہ۔ تو یہاں بھی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکر و فریب یہ اندھیرا ہے، تو مکر و فریب دوسرے کو دھوکے میں ڈالنا ہے نا، تو آبجیکٹیو مورالٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور یہ منافقین کے اندر یہ قباحت بھی بدرجہ اتم کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ صبح کا ہم ایمان لے آئے، لائے تو نہیں، تو شام کو انکار کر دیا، نہیں جی ہم تو اپنے دین میں اکٹھے ہیں، تمہارا دین ہمیں پسند نہیں ہے، تو دھوکہ ہوا نا جی۔ تو دھوکے کا اندھیرا بھی ان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھا منافقین میں۔ اسی طرح نمبر 3 پر ہے کہ دروغ گوئی، افترا، جھوٹ بولنا، پھر اس سے بھی بڑا جرم کہ ایک تو جھوٹ ہے، دوسرا دوسرے پر بہتان بھی باندھ دیا۔ لیکن ایک جھوٹ ہے سادہ سا، جو مجھ سے کسی نے پوچھا ابھی آپ کے کتنے بچے ہیں، میرے بچے ہیں ہی نہیں، میں نے کہہ دیا 3 ہیں، تو اس پر تو کوئی فرق نہ پڑا، لیکن یہ ہے تو جھوٹ نہ۔ ایک یہ ہے کہ میں کہوں کہ یہ اسلم اکرم کا بیٹا ہے، حالانکہ اس کا بیٹا نہیں ہے، تو یہ جھوٹ بھی ہوا، بہتان بھی ہوا۔ تو یہ دروغ گوئی ہے، ایک ہے افطرا، ہیں دونوں جھوٹ، لیکن وہ جو افطرا ہے، جو گھڑ کے بعد کسی کے ذمہ فٹ کرنا، یہ اس جھوٹ سے بھی اونچے کی درجے کا جھوٹ ہے، اور یہ بھی آبجیکٹیو مورالٹیز میں سے ہے۔ تو جیسے فرمایا بما کانوا یکذبون، یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں حالانکہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں، ان کے دل میں کفر رچا ہوا ہے، لہذا یہ ایمان کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں، کفر کا اندھیرا، مکر و فریب کا اندھیرا، اور جھوٹ اور افترا کا اندھیرا، 3 اندھیرے ہو گئے۔ چوتھا تان و تشنیع، تان کا معنی الزام لگانا، تانے دینا۔ دیکھو اس میں تانے میں افترا نہیں ہوتا، گھڑی ہوئی چیز نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا، وہ ویسے تانے دیا، ہاں تجھے کس نے کہا تھا اس کو بھیجتا، وہاں تو نے چنے کے بھیجا ہے تو یہ نقصان ہوا، تانا دینا یہی ہوتا نا جی۔ تو تان اور تشنیع، تشنیع کا معنی برا بھلا کہنا، گالیاں دینا۔ تو اب یہ گالی کو آپ کیا کہیں گے، مطلب جھوٹ نہیں، افترا نہیں، یہ لیکن ویسی بری عادت ہے، ایک آدمی شریف آدمی خواہ خواہ اس کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، تو یہ تان و تشنیع کرنا بھی ان کے اندر یہ بھی ایک اندھیرا ہے۔ یعنی دین نے ہر وہ چیز جو بری ہے آبجیکٹیو مورالٹیز کے مقابلے میں وہ بری چیز اس کو اندھیرا کہا ہے، اس کو کیا کہا ہے، اندھیرا۔ تو ان اندھیروں کا نقصان عام آدمی اگر کفر کے اندھیرے میں گیا وہ تو سراسری نقصان ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد وہ ایمان تو لے آیا اللہ پر، لیکن باقی اخلاق اس کے اندر اگر برے ہیں تو یہ اعمال کا نقصان ہے، جس سے وہ سزا بھگتے گا، انسان اس کی سزا بھگتے گا۔ اگر اس کے اندر یہ بیماریاں ہیں، جھوٹ بولتا ہے مسلمان لیکن جھوٹ بول رہا ہے،
تو ہم کہیں گے کہ بھئی اس کے اندر کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، جرم ہے، اس کی سزا تو ملے گی اس کو۔ تو بہرحال منافقین کی بات چل رہی تھی۔ چوتھا اندھیرا ہے طعن و تشنیع کا، کہ یہ لوگ اہل ایمان کو احمق اور بیوقوف کہتے تھے، حالانکہ ایمان والے آخرت کے طلبگار تھے، انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کیا۔ مگر منافقین کہتے ہیں دیکھو کتنی بیوقوفی کا کام کر رہے ہیں کہ اللہ کے راستے پیسے لٹائے جا رہے ہیں، کماتے تم خود ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کیے جا رہے ہو۔ اب اس کے اندر اگر جو پانچواں ہے کہ منافقین کے اندر جہل مرکب تھا، لیکن جہل مرکب کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جہل یعنی کسی چیز سے ناواقف ہونا، جہالت، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے جہل بسیط اور ایک ہوتا ہے جہل مرکب۔ جہل بسیط یہ ہے کہ آپ ایک بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس سے ناواقف ہیں، تو یہ ہوتا ہے جہل بسیط۔ ایک شخص ایک چیز سے جب واقفیت حاصل کر لے گا تو وہ اس جہل سے نکل جائے گا۔ جہل بسیط کیا چیز ہے کہ آپ کسی چیز سے کیا ہیں، ناواقف ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی نے سمجھا دیا، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ کی جہالت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جہل مرکب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو اصل میں پتہ نہیں ہے، ٹھیک، دوسرا آپ نے طے کر لیا کہ یہ بات جو میں سمجھ رہا ہوں یہی حق ہے، حالانکہ وہ غلط ہے، یہ ہو گیا جہل مرکب۔ مثلا آپ کو نہیں پتا کراچی کو یہ تین، آپ کے سامنے ایک چوک آ گیا، ایک سڑک ادھر کو جا رہی ہے، ایک ادھر کو، ایک سامنے کو، آپ کو نہیں پتا کہ میں نے کراچی جانا ہے، ان میں سے کس سڑک کو میں اختیار کروں۔ اب ہم کہیں گے آپ جہل بسیط پر کھڑے ہیں، آپ کو کسی شخص نے کہا کہ بھائی یہ سڑک جا رہی ہے کراچی کو، آپ چل پڑیں گے، آپ کی جہالت دور ہوگی، چل پڑے۔ لیکن ایک آپ کو کراچی کی سڑک کا پتہ نہیں اور دوسری غلط سڑک کا پتہ چلا گیا، آپ نے اسی کو بنا لیا کہ یہی کراچی جا رہی ہے، یہ ہوا جہل مرکب، اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آج کے دور میں بھی جو بندہ اگر دین کی سے والوں سے بحث کرتا ہے اور وہ شکار ہے جہل بسیط کا، اس کا تو امکان ہے کہ وہ صحیح بات مان جائے گا کیونکہ وہ ماننا چاہ رہا ہے۔ لیکن اگر اس کا مد مقابل بیٹھا ہے جہل مرکب والا، کہ ایک تو حق نہیں سمجھ رہا، دوسرا الٹی منطق کو حق سمجھ لیا، اس نے الٹی بات کو حق سمجھے بیٹھا، اب وہ نہیں ہٹے گا کبھی بھی۔ تو یہ منافقین کے اندر اس جہالت کی قسم میں سے جہل مرکب تھا۔ ایک تو ہدایت پر نہیں تھے، دوسرا یہ کہہ رہے تھے کہ جس پر ہم ہیں بس یہی ہدایت ہے، تو یہ جہل مرکب بنا نا جی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو منافقین کا پانچواں اندھیرا جہل مرکب تھا کہ وہ اپنے دھوکے اور فریب کو بڑا اچھا سمجھ رہے تھے، یہ ہوا جہل مرکب، اور یوں سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو جو دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے مفید ہے، حالانکہ وہ ان کے لیے تباہی کا وہ سبب تھا۔ اس کے بعد چھٹا اندھیرا ہے وہ معاصی کا، گناہوں کا اور خواہشات کے پیچھے چلنا۔ ایک لفظ بولتے ہیں نا شہوات، شہوات سے مراد وہ نفسانی خواہش نہیں ہے، شہوات کے اندر ہر وہ خواہش آتی ہے، مثلا پہلا پیسہ کمانے کی خواہش ہے، یہ بھی تو ایک خواہش ہی ہے نا جی، اور اگر وہ حدود کے اندر نہیں ہے، حدود سے متجاوز کرے، کہ اس خواہش کی وجہ سے آپ پھر حرام حلال کی تمیز چھوڑ بیٹھے، جائز ناجائز کی تمیز چھوڑ بیٹھے، کسی کے حقوق کو دبا لیا، تو یہی خواہش آپ کو ڈبو دے گی۔ اگر اس خواہش تو ہوتی ہے طبی طور پر، ہر انسان کمانا چاہتا ہے، ہر چیز اچھی چیز چاہتا ہے، لیکن اگر دین کے ضوابط اور اصول کے اندر ہے تو وہ صحیح کمائے گا تو انعام ملے گا۔ تو لیکن ان کے اندر یہ معاصی گناہ کرتے تھے، اپنی کتاب ہی بیچتے تھے، کیا مثلا کوئی مسئلہ پوچھنے آیا، امیروں کے لیے مسئلہ الگ بتا دیا، غریبوں کے لیے الگ بتا دیا، کسی نے پیسے دیے اس کے لیے مسئلہ الٹ بتا دیا۔ تو یہ بھی ان کے اندر معاصی اور شہوات کا اندھیرا بھی تھا۔ اور اس کے بعد ساتواں اندھیرا قبر کا ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیٹے ہیں ان کے، تو مسلم شریف کی روایت کے اندر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد نقل فرمایا ہے کہ ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلھا، کہ یہ جو قبریں ہیں نا اپنے مسکینوں کے لیے اندھیروں سے بھری ہوئی ہیں۔ مملوء کا معنی ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا، کہ ان قبروں کو جو ہم دیکھتے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں، یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ نظر ہمیں اس لیے نہیں آتا کہ ہمارے اس عالم کی چیز نہیں ہے، اس عالم میں منتقل ہو چکے ہیں، اب اس عالم والے جانے ان کے ساتھ جو، لیکن مخبر صادق یعنی سچی خبر دینے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو ان کی بات کو ماننا ہی تو ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا یہ قبر اندھیروں سے بھری ہوئی ہے، اپنے جو بھی اس کے اندر جاتا ہے تو روشنی وہ باہر سے لے کر جائے گا، ایمان کی روشنی، اعمال کی روشنی، اللہ پر یقین کی روشنی، اور اگر نہیں ایسے تو ٹلیات ہی مارتے چلے گئے، دنیا سے جانا تو ہے نا جی آگے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں اندھیروں سے۔ تو خیر بخاری شریف کی ایک روایت کے اندر حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اندھیروں میں سے بھی اندھیرا ہوگا۔ اس دنیا کے اندر جو شکل ہی بنا رہے، لیکن قیامت کا اندھیرا تو اس سے بھی سخت ہوگا۔ تو بہرحال ان منافقین کی بدنصیبی یہ تھی کہ سمن، آگے اللہ فرماتے ہیں ان کی حالت کو، یعنی اگر سمجھ نہ ہونا اپنے، سمن، بہرے ہیں،
انہوں نے اپنی صلاحیتوں کی اس قدر خراب کر لی ہے کہ صحیح بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. یہ پہلے اس لیے ذکر کیا کہ ایک آدمی پہلے بات سنتا ہے پھر سمجھتا ہے. سماعت ہی بند ہو اگر سماعت ہی بند ہو گئی، یہ چیز آپ سن ہی نہیں پا رہے صحیح ہدایت کی بات کو، آپ نے اپنے اندر اتنا خراب کر لیا ہے، اپنے کانوں بھی خراب کر بیٹھے ہیں گویا کہ آپ بہرے بن گئے ہیں. جب آپ بہرے بن گئے ہیں تو پھر آپ کہاں سے ہدایت آئے گی؟ تو یہ لوگ بدبختی کی بنا پر گونگے بھی ہو گئے ہیں کہ ان کی زبان سے کبھی سچی بات پھر نکلتی نہیں ہے. ظاہر ہے جو برا اندر جا رہا ہے وہی باہر آئے گا نا. اگر اندر میرے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو جہاں میں بیٹھوں گا، جس مجلس میں بیٹھوں گا، اسی کو بیان کروں گا نا. اور اگر میرے اندر خدا نخواستہ شکوک اور شبہات ہے دین کے بارے میں، نفاق والی علامات پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہر ایک کو، پھر وہ جہاں بیٹھے گا جو عمل بھی دیکھے گا فٹ اعتراض کر دے گا. اگر اللہ ہے تو یوں کیوں ہے، اگر اللہ ہے تو چلو بھائی میں ایک وقت آپ کی بات مان لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو پھر آپ بتا دیں حالات کیسے ہو رہے ہیں. کوئی ذمہ دار ان کا ہے بھی؟ آپ کے نزدیک تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ ہے کوئی بھی نہیں ہے. خیر میں دوسری طرف چلا جاؤں گا. سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، دھوکے اور فریڈ اور جھوٹ کے سوا کچھ بولتے نہیں ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ اصل بولنا وہ سچ کا بولنا ہے، اصل بولنا وہ ایمان اعتقاد کا بولنا ہے. اس کے ماں سوا جو چکر بازیاں، جو جھوٹ اور جو فراڈ ہم بول تو رہے ہیں زبان سے، لیکن اللہ کے یہاں یہ بولنا ہے ہی نہیں. یہ گویا کہ گونگے ہیں ہم، کہ جو بندہ حق بات کی بات کر ہی نہیں رہا وہ جانور ہی ہوا نا. دیکھو جانور جو بھی آواز نکالتا ہے اس کو کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو اس طرح ایک انسان ہے، جھوٹ کی دکان کھولی ہوئی ہے، اس نے جھوٹ ہی بولے جا رہا ہے، جہاں بیٹھا ہے چکر بازیاں دیا جا رہا ہے، تو وہ در حقیقت گونگا ہے. اپنے لیے قبر کوئی تباہی تیار کر رہا ہے اور تو کچھ نہیں کر رہا. وہ زبان جب بول رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے، جب بول رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا وہ انٹلیکچوئل بن گیا ہوں، میں بڑا چرب زبان ہوں، اپنی زبان دانی سے میں نے فلانے وہ کیسے پھنسا لیا. خود پھنسا ہے بھائی. تو کیا ہوگا؟ ایک وقتی منافع حاصل کر لے گا بس، اس سے زیادہ کیا بڑی ہوگی. بعد میں جو حساب دینا ہے وہ تو پھر بڑا مشکل کام ہے نا جی. خیر سمن بکمن، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، پھر عمیون، پھر اندھے بھی ہیں. کہ ان کی ظاہری آنکھیں تو موجود ہیں لیکن دل کے اندھے ہیں، جو حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے. اب دیکھو نا مفتی زبیر صاحب، سادہ سی بات ہے کہ قرآن مجید جگہ جگہ اس کی اسلوب کو اگر آپ سمجھیں تو بہت سارے مقامات پر ایک ظاہری معنی ہوتا ہے بالکل سیدھا، اور ایک جگہ مجازی معنی ہوتا ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرے کہ دیکھیں آپ قرآن مجید منافقین کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ سمن بکمن عمیون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ تو دیکھتے تھے، یہی کہے گا نا وہ ظاہری معنی میں. تو ہم کیا کہیں گے کہ بھائی اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہے، یہاں اس کے مجازی معنی مراد ہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں یعنی حق کو نہیں سنتے، وہ بولتے نہیں ہیں یعنی حق نہیں بولتے. وہ گونگے ہیں کیا مطلب؟ حق نہیں بولتے. اور یہ اندھے ہیں، ان کی آنکھیں تو ہے حالانکہ دیکھ رہے ہیں، مطلب دل کی آنکھ نہیں ہے کہ حق کو سمجھ سکیں. تو مجازی معنی ہر بندہ مان لے گا. لیکن پھر مجھے اسی وقت افسوس ہوتا ہے کہ بعض ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، یہ اعتراض کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی تمہارے قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھ گیا، تو بگ بینگ سے پہلے عرش تو ہوا نا، پھر وہ ٹائم بھی ہو گیا. پھر یہ عجیب یعنی فضول قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. دیکھو جی اللہ کے ہاتھ بھی ہیں. بھائی یہ اسلوب تو سمجھو پہلے. قرآن مجید کی جو اگر آپ نے سمجھنا تو پہلے آپ عربی سمجھیں، پھر قواعد اور ضوابط کو سمجھیں. ہم دنیا کے اندر کتنے مجازی معنی بھی ہم بول رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسا نا دن میں تارے دکھا دوں گا، بولتے ہیں نا کہ تمہارا ایسا حشر کروں گا کہ تمہیں دن میں تارے دکھا دوں گا. تو کیا آدمی وہ حقیقت میں تارے دکھاتا ہے؟ اس کو یہاں حقیقی معنی بے شمار روزمرہ زندگی میں مجازی معنی استعمال کر رہے ہیں، حقیقی معنی استعمال کر رہے ہیں. لیکن جب قرآن مجید کی بات آتی ہے، پھس پھس اعتراض کرنے ہوتے ہیں، تو وہاں جہاں دل چاہا اپنا مجازی معنی لینے شروع کر دیے، جہاں جی چاہا تو حقیقی معنی لینے شروع کر دیے، اعتراض کر دیے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جبکہ ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہوا ہے سادہ سا قرآن مجید نے کہ اگر تم اس جیسا بنا سکتے ہو، یہ اگر اللہ کی کلام نہیں ہے تو ایسا کلام لے آؤ. لاتا بھی کوئی نہیں ہے. دعوے تو بڑے کرتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں نا اکثر جو ملحد کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن مجید میں کون سا ایسا معجزہ ہے، عام سی کتاب ہے. باللہ اگر عام سی ہے لائے کیوں نہیں؟ کوئی تو لاؤ، کچھ تو بیان کرو. لیکن وہ اتنا کیا کہ فارغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے عام سادہ سی زبان ہے، بھئی اگر ہے تو آپ سادہ سی زبان بیان کر کے دکھا دو. بہرحال خیر اس طرف ہم نکل جائیں گے. تو سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، اب ان کے نیکی کی طرف واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پکے منافقین کی حالت ایک حصی مثال سے سمجھائی ہے، اور مثال دینے کا مقصد کیا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے. تو انشاءاللہ یہ سبق یہاں آج کا پورا ہوا. تو اگلے سبق میں انشاءاللہ ان کی دوسری مثال جو اللہ نے بیان فرمائی ہے او کصیب من السماء والی، اس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. انشاءاللہ ٹھیک، اس پر کوئی سوال ہو
نہیں مول صاحب بڑے جامع انداز میں آپ نے الحمدللہ وضاحت کر دی، جی تو جزاک اللہ، جزاک اللہ جی، اللہ برکت، شکریہ۔ السلام علیکم۔